مرحبا مرحبا معزز سامعین و مشاہدین، آج ہم سعیدی چینل کے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی اہم عنوان اور موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس موضوع کو اور اس مسئلے کو آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں جس میں اس وقت ہم سب مبتلا ہیں، اور اس فکر میں ہے، اس دھن میں ہے، اس تلاش میں ہے کہ کاش کہ کوئی ایسا نسخہ ہاتھ لگ جائے جس سے ہم سکون پا جائے، آرام حاصل ہو جائے، اور یہ مصائب و پریشانی کی چھائی ہوئی کالی گھٹا ہم سے دور ہو جائے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہم چوک کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوتا کہ ہم مصائب کو دور کرنے کا نسخہ، اس کا حل ہر جگہ تلاش کرتے ہیں، لیکن جو اصل حل بتانے والی کتاب ہے، جو قرآن مجید ہے، جو اس مالک کی، خالق کی کتاب ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، جس کے مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ہم اس کے بتائے ہوئے حل پر، اس کی بتائی ہوئی تشخیص پر دھیان نہیں دیتے، مرض کا علاج قرآن سے تلاش نہیں کرتے۔ تو آج ہم اپنے اس مختصر سے بیان میں اور اپنی بات میں صرف قرآنی آیات اور اس کے ترجمے کو پیش کریں گے۔ بہت ساری قرآنی آیات ہیں جس میں مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ بتائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا حل بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی بات کریں یا اپنے طرف سے کوئی حل بیان کریں۔ اللہ نے جو مرض کی وجہ بتائی ہے اور جو اس کا حل بتایا ہے، بس میں سرسری طور پر قرآن کی آیت پڑھ کر اور صرف اس کا ترجمہ کرتا چلوں گا، تو ہمیں جو یہ مصائب ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے اس کا حل بھی معلوم ہو جائے گا اور اس کی وجہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مصائب کا نزول حکم الہی پر موقوف ہے، یعنی کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر ہم پر مسلط ہو جائے۔ مجید کہہ رہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دل کو مصیبت کے وقت یہ اطمینان عطا فرماتا ہے کہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس تصور کے نتیجے میں ایمان والوں کو ناقابل برداشت تکلیف نہیں ہوتی اور انہیں صبر کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو اسی کو بتایا کہ مصیبت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، لیکن ایمان والوں کے دل کو اور قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون دیتے ہیں۔ موجودہ پریشانی کی وجہ اور تشخیص قرآن مجید بتا رہا ہے کہ مصائب ہمارے کرموں کے پھل ہیں۔ جتنے مصیبت ہیں قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کی نعمتوں کو کھا کھا کر کتنی ہم اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں اور کتنی ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر، ایمان والوں پر کرم فرما کر کے ایسے حالات دیتا ہے تاکہ ہم کیا کر لیں، توبہ کر لیں، اور وہ تو بہت ساری ہماری چیزوں سے درگزر کرتا ہے۔ ہر چیز پر اگر وہ پکڑ کرنے پر آ جائے تو پھر یہ زندگی قیامت ہی بن جائے۔ تبدیلی نعمت تبدیلی احوال کی وجہ سے ہے، یعنی جو نعمت حاصل تھی وہ نعمت جب چھن جا رہی ہے تو ہمارے جو قلوب کے حالات جب بدلتے ہیں تو اس کی وجہ سے نعمت بھی کیا ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ اسی قرآن مجید نے کہا
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. اس کا سبب یعنی پریشانیوں کا سبب اور تبدیلی نعمت کا سبب اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اللہ ہرگز بدلنے والا نہیں اس نعمت کو جو دی تھی اس نے کسی قوم کو، جب تک وہی نہ بدل ڈالے اپنے جیوں کی بات، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نعمت کو بدلتے نہیں جب تک کہ ہم اپنے اعمال کو نہ بدل ڈالیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کفران نعمت زوال نعمت و لزوم زحمت کا سبب ہے، یعنی جو اللہ کی نعمتیں ہیں جب ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں تو نعمت بھی زائل ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی زحمت ہم پر آ پڑتی ہے. اسی قرآن مجید نے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کی شکر گزاری کی اور کتنوں کی نافرمانی کی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بیماریاں اور بلائیں انسانوں کے کرتوتوں کے نتائج ہیں. یہ جو بیماریوں میں اور بلاؤں میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ ہمارے کرتوتوں ہی کے نتائج ہیں. کیونکہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا. آج جو یہ حالات ہیں یہ ہمارے ہی اعمال اور کرتوتوں کے نتیجہ ہے. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی یہ موجب عذاب حقانی ہے. قرآن مجید کا صاف صاف کہنا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ٹھانی، یعنی یہ جو آزمائش ہے، یہ جو اللہ کا عذاب ہے، مصیبت ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ٹھانی. اور جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. سرکشی نسل کشی کا سبب ہے. جب انسان سرکشی کرتا ہے تو اس کی نسلیں کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے. قرآن مجید کہہ رہا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. اور کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسول کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور انہیں سزا دی، ایسی بری سزا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی. چنانچہ انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کے اعمال کا آخری انجام نقصان ہی نقصان ہوا. اس زمین کی تنگی ہمارے لیے مقام عبرت ہے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب. کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آئی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹائے چلے آ رہے ہیں؟ ہر حکم اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں جو اس کے حکم کو توڑ سکے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہ کی پکڑ گناہوں ہی کی وجہ سے آتی ہے. صاف صاف اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا، پہلے لوگوں کو بتایا کہ ان کا انجام کیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لیا. اس سے پہلے جو جتنی قوم گزری جن کے اوپر آفات آئے، ثمود، عاد، لوط، قوم شعیب، ان قوم صالح، ان کے اوپر عذاب آئے تو بتا رہے ہیں کہ کسی کو ہم نے کیا اور کیوں کیا، یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. تو ہمارے نبی کا ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ جن کے دعا کی وجہ سے آج ہم یکلخت اللہ کے پکڑ سے بچے ہوئے ہیں. قرآن صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لیا. چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ وہ تھے جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا. اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے، ہم ہی اپنے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا. اس کے باوجود اگر ہمیں فکر نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں، تو پھر انجام تو بھگتنا ہی ہے. ظالموں کا تسلط ظلم ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو جب ہم
گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اسی قرآن مجید کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے خود پر ظلم کیا، اللہ کے انجام گناہ سے آگاہ کر دینے کے بعد بھی انہوں نے بے پرواہی کی، نافرمانی کی۔ انجام کار یہ ہونا ہی تھا کہ آج ہمارے اوپر ظالم کیا ہے، مسلط ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی پستی ان کی سرمستی کا دین ہے۔ آج جو ہم اس پستی کے شکار ہیں، تو جب ہم مستی میں مبتلا ہوئے، عیش و عشرت میں مبتلا ہوئے اور ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور عیش میں عشرت میں پڑے اسے بھلا دیا، تو پھر آج ہم قار مذلت میں جا گرے۔ اسی کو قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم انہیں تباہ کر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اطاعت اور ایمان کا جو حکم وہ دیتے ہیں، لیکن اس کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ آج دیکھیے ایمان کی بات بتائی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرایا جاتا ہے، قرآن آیت بتائی جاتی ہے تو لوگ اس کا مسخرہ اور استہزاء کرتے ہیں کہ یہ کہاں کہ پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ تو تم نے جس قرآن کو اور جس فرمان کو پرانی باتیں سمجھ لیا اور اسے پس پش ڈال دیا، تو پھر آج تمہاری ٹیکنالوجی کیا کام دے رہی ہے، خود تم اپنے آنکھوں سے دیکھ لو۔ قرآن کی ان چند آیاتوں سے جو قرآن نے پریشانی اور مصیبت کی وجہ بتائی ہے، اسے ہم نے کیا کیا سنا، لیکن قرآن نے ساتھ ساتھ علاج بھی بتایا ہے۔ اب ہم دو چار علاج بھی سنتے چلتے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ایمان علو مرتبت کی کنجی ہے، یعنی اگر ہم سربلند ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم پھر سے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایمان کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہوگے۔ آج جو ہم سر پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، کیا کریں کیسے کریں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، حکومت ہماری نہیں، ہمارے کوئی لوگ عہدے پہ نہیں، منصب پر نہیں، تو تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پھر ترقی خود بخود قدم بوس ہوگی۔ تو ہم اصل جو حل ہے ایمان کی مضبوطی، ہم اس کو پہلے مضبوط کریں۔ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، غالب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر غالب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ اور اللہ کی جماعت کیا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے۔ کسے دوست بنانا ہے؟ اللہ کو، اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یہی اللہ کی جماعت ہے، تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ اللہ ہی غالب ہے اور اس کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ اگر غالب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کو دوست بنائیے، اللہ کے رسول کو دوست بنائیے، اور جو ایمان والے ہیں ان کو دوست بنائیے، دیکھیے غالب ہو کر رہیں گے۔ تقوی فراست و مغفرت کا ضامن ہے۔ جب انسان متقی بن جاتا ہے تو اس کا دماغ بھی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فراست عطا کرتے ہیں، اور پھر تقوی کی وجہ سے مغفرت اور رحم بھی فرماتے ہیں، تو وہ مصیبت سے نکل جاتا ہے۔ اسی قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا، اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ یعنی تقوی سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ حق و باطل کی تمیز ہمیں مل جائے گی، جو اس فتنے کے دور میں حد سے زیادہ ضروری ہے، کون حق ہے کون باطل ہے۔ نصرت الہی نصرت دین پر موقوف ہے کہ اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جب ہم اللہ کے دین کی کیا کریں گے، مدد کریں گے۔ قرآن مجید صاحب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد، تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ جب ہم دین پر چلیں گے، اعلاء کلمت اللہ کی کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔
اللہ کی مدد کرنے سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا، اور دین کی مدد ہے خود دین پر عمل کرنا، دین کی دعوت دینا، اور دین کی حفاظت کے لیے جیسی قربانی مطلوب ہو وہ پیش کرنا۔ اسی کو تو اس وقت ضروری ہے استغفار کرنے کی، انابت اللہ کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اور یہ ہدایت دیتا ہے اللہ کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو۔ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے خوب سے خوب استغفار کریں، اللہ سے کیا کریں، لو لگائیں، رجوع کریں، صدقے کا اہتمام کریں، گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو قرآن کی روشنی میں کیا بیان کر دی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف تمام مصیبتوں کو بھی بیان کیا اور اس کا حل بھی بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔